وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس رمضان 10 منٹ میں حاضر خدمت ہے، آخر تک ضرور سماعت فرمائیے۔ آج کا ہمارا 16واں درس ہے۔ آج کے درس میں ہم صدقے کے فضائل پر تبصرہ کریں گے، تو آئیے آیت ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع مت کرو، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ پر یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنی مٹی ہے جو چٹان پر جمی ہوئی ہو، فاصابہ وابل فترکہ صلدا، جب اس پہ زوردار بارش پڑے تو وہ مٹی کو بہا کر لے جائے، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوئی ہے وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگے گی، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت کریمہ سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی 264ویں آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کچھ باتیں معلوم ہوئی یہ ہے، صدقہ دے کر محتاج کو ستانے اور اس پر احسان رکھنے کے ثواب سے صدقہ کرنا، یا اوروں کو دکھانے کے لیے صدقہ کرنا کہ لوگ ہمیں مالدار کہے، تو ایسے صدقے خیرات کا کچھ ثواب نہیں ملتا۔ آج کل یہ بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے کہ کچھ بھی دو یاد دلایا جاتا ہے اور باضابطہ فوٹوز لیے جاتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے، اس سے جو ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنا ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں اور ثواب کی جگہ پہ ریاکاری کا گناہ مول لیتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ دوسری بات، صدقہ و خیرات کی یہ شرط معلوم ہوئی کہ خالص اللہ کے رضا جوئی اور آخرت کے ثواب کی نیت سے خرچ کرے، دکھلاوے یا نام و نمود کی نیت سے بالکل خرچ نہ کرے۔ نام و نمود کی نیت سے اگر خرچ کرنا ہی ہے تو یہ دیگر الفاظ میں اپنے مال کو برباد کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ جو لوگ ریاکاری کے لیے صدقہ کرتے ہیں وہ لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی وہ لوگ کافر ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت پر ایمان رکھنے والا مومن کبھی کوئی صدقہ جو ہے وہ ریاکاری کے لیے، لوگوں کے خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کی مثال دے کر بتایا ہے کہ جو لوگ صدقہ خیرات کر کے ریاکاری کرتے ہیں ان کے ثواب کی مثال اس مٹی کی طرح ہے جو کسی پتھر پر، کسی چٹان والے پتھر پر آ کر جم جاتی ہے، لیکن جب بارش آتی ہے تو مٹی تیز بارش کی وجہ سے وہ مٹی چلے جاتی ہے۔ اسی طرح ریاکار کا ثواب جو ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح جو ہے ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ رہی وہ باتیں جو اس آیت مبارکہ کے ذریعے ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں صدقات اور خیرات کو اللہ کے خوشی کے لیے کرنے کا حکم کیا ہے، اس کی ترغیب دی ہے، لہذا ایک مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرے۔ اب چلتے ہیں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم لوگ صدقہ نکال کر دوزخ کی آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص حلال مال سے صدقہ دے اللہ اس کو قبول کرتا ہے، اور وہ صدقہ اللہ جل شانہ کے ہتھیلی میں رکھا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس صدقے کی پرورش کرتا ہے جیسے تم اپنے اونٹ کے بچے کو پالتے ہو، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو صدقہ ہم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں، یعنی جو ہم صدقہ کریں وہ اللہ کے پاس اس طور پہ محفوظ ہوتا ہے کہ وہ بڑھتا رہتا ہے۔ ہم نے دنیا میں کیا مٹھی بھر صدقہ، تو وہ مٹھی بھر صدقہ اللہ کے پاس جا کے بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ کل قیامت کے دن وہ ایک پہاڑ کی شکل میں تیار ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب کہ صدقہ اللہ کے رضامندی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا گیا ہو۔ تیسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں جتنا صدقہ کریں گے آخرت میں ان کا سایہ اتنا بڑا ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیں گے۔ یہ رہی وہ باتیں جو احادیث کے ذریعے ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اب چلتے ہیں مسنون دعا کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کو دیکھتے تو یہ دعا فرماتے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت فرماتے تو یہ دعا فرماتے، اذهب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ترجمہ، اے لوگوں کے رب تکلیف دور ہو جائے، شفا دے دیجئے، آپ شفا دینے والے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں، ایسی شفا عطا فرمائیے کہ کوئی بیماری باقی نہ رہے۔ جب ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں نا تو کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ کے یہ سورہ فاتحہ پڑھ کے، اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے اس مریض کے چہرے پر دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس عمل سے نہ صرف آپ کو ثواب عطا کریں گے بلکہ اس کی برکت سے مریض کو شفا بھی عطا کریں گے، اور یہ بہت بہترین عمل ہے۔ مائیں اس دعا کو یاد کر لیں اور اپنے بچوں پہ دم کریں تاکہ بچوں کو یہ لگے کہ ہماری ماں جو ہے ہمارے لیے کیا کیا کرتی تھی۔ یعنی ہمارے والد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو چھوٹی سے چھوٹی تکلیف ہوتی تو ہم اپنے بابا کو اس لیے بولتے تھے کہ وہ دعا پڑھیں گے، تو وہ یہ دعا پڑھتے تھے اور پھونکتے تھے تو اتنی خوشی ہوتی تھی، اتنی خوشی ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ شفا مل ہی گئی۔ لہذا والدین یہ چیز اپنے بچوں کے ساتھ کریں تاکہ وہ ان کے لیے جو ہے ایک یادگار چیز بن جائے۔ وہ جب بڑے ہو جائیں، جب ہم دنیا میں رہیں یا نہ رہیں، وہ ہم کو ہمارے ان اعمال کی وجہ سے یاد کریں گے اور کہیں گے کہ یار ہمارے باپ ایسا کرتے تھے، ہمارے والد ایسا کرتے تھے۔ چلیے اب چلتے ہیں احکام و مسائل کی طرف۔ دیکھیے کن کن رشتہ داروں میں کن کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بھائی کو دی جا سکتی ہے، بہن کو، ساس کو، سسرے کو، بہو کو، داماد کو، ماموں کو، مامی کو، خالہ کو، خالو کو، پھوپھی کو، پھوپھا کو، چاچی کو، چاچا کو، دیورانی، جٹھانی، سمدھنی، سالے، سالی، ننن، بہنوئی، بھابھی، بھانجا، بھانجی، بھتیجا، بھتیجی وغیرہ، ان سب کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اگر وہ مستحق ہوں تو۔ دوسری بات، سید یعنی بنو ہاشم کو عام حالات میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ نفل صدقات اور ہدیہ وغیرہ سے تعاون کرنا چاہیے۔ البتہ ان کے مالی حالات اس قدر سنگین ہو کہ مانگنے کی نوبت آ رہی ہے اور زکوٰۃ کے علاوہ کوئی مال نہ ہو، بالکل چارہ نہ ہو اور لوگ بھی دینے کے لیے تیار نہ ہو، تو اس صورت میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ورنہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ دل بڑا کرے اور سیدی گھرانوں کو زکوٰۃ کے علاوہ کا مال دے، اپنی طرف سے دے۔ اگر لوگ تیار نہیں ہو رہے، دل بڑا نہیں کر رہے اور سیدی جو بندہ ہے وہ اتنا محتاج ہے کہ اب اس کو مالی بہت ضرورت ہے،
تو بدرجہ مجبوری آخری صورت میں زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ یہ رہی وہ باتیں جو آج کے درس میں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ہم سب ان باتوں کو بار بار سنیں گے، سمجھیں گے، ان پر عمل کریں گے اور ثواب کے ارادے سے ان کو آگے پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کوششوں کو، محنتوں کو قبول فرمائے، رمضان کے عبادات کو قبول فرما کر دونوں جہاں میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ تو یہ رہی وہ باتیں جو آج کے درس میں آئی ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے۔ کل کے درس میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔